الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اس وقت بہت سے ہمارے بھائی پریشان حال ہے، اور واقعتاً جب ان کی پریشانی سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی قرض کو لے کر پریشان ہے، کوئی بیماری کو لے کر پریشان ہے، کوئی بیوی یا بچے کی نافرمانی کو لے کر پریشان ہے، گھر کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو شکایتیں کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل ہار چکے ہیں، ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، زندگی سے بالکل ہار چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہمیں فون کرتے ہیں اور ہم سے جو ہے زندگی گزارنے کے نسخے مانگتے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں کے غم میں شریک ہو کر ان کے سامنے دو نسخے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نسخہ، اگر ہم اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ وہ برگزیدہ بندے، وہ پاکیزہ بندے، وہ نیک بندے جو اللہ کے پیارے بندے تھے، ان پر جو حالات آئے ہیں ان حالات کو پڑھیں، سنیں۔ جب ان کے حالات کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے حالات تو ان کے حالات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تب ہمارے دل کو ایک ڈھارس ملے گی، ہمارے دل کو ایک تسلی ملے گی۔ آج ہوتا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ حالات تو مجھ پر ہے، لیکن جب مجھ سے زیادہ حالات والے کو میں پڑھتا ہوں، میں سنتا ہوں، تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اللہ کے پیارے بندے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، نانا جان نے پوری زندگی قربانیاں دی، اماں نے قربانیاں دی، ابا نے قربانیاں دی، پھر بھی آپ کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے۔ میں تین آپ کے سامنے صرف جھلک رکھتا ہوں کہ جب آپ جنگ میں اکیلے رہ گئے تھے، آپ خیمے کے پاس واپس آتے ہیں، اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو، کسی جو ہے مورخین نے الگ الگ باتیں لکھی ہے، کسی نے عبداللہ نام لکھا ہے، کسی نے علی نام لکھا ہے، منگواتے ہیں کہ میں اس کو چومنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاتھوں میں وہ چھوٹا سا بچہ دیا جاتا ہے، دشمن تیر مارتا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہی آپ کے بچے کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے کیا ہمارے گھر میں ایسے حالات ہیں؟ نمبر دو، جب آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ پانی پینے کے لیے جب پانی کے بالکل قریب پہنچتے ہیں، چلو بھرتے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے دشمن اور سر پر لگتا ہے، فوارے اٹھتے ہیں خون کے، آپ اندازہ لگائیے کیسے حالات ہوں گے۔ پھر جب آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم پر گھوڑا دوڑا دیا جاتا ہے، ان حالات کو دیکھ کر آپ کا بچہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے گھر میں ایسے حالات ہیں؟ جب ہم ان بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تب یقیناً ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس طرح شکر ادا کریں۔ دوسرا نسخہ، میں آپ کو دو دعائیں دیتا ہوں، اور صحیح احادیث کی روشنی میں، احادیث سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی دعا جو آپ کو یاد ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا تمام مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن غلطی کیا کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، وہ سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ۔ آپ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، ایک بات یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو مانگنا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مانگا تھا۔
اب آپ کہیں گے مانگیں گے کیسے؟ مانگنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، تب جا کر ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوگی، تب جا کر ہمارے آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہتا ہے سبحانک، اس کا ترجمہ ہے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، پھر آگے کہتا ہے اللہ میں گنہگاروں میں سے ہوں۔ گویا بندہ اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، لیکن اے اللہ گناہ سے پاک تو صرف تیری ذات ہے، میں تو رب نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، اس لیے اللہ میں تو گنہگاروں میں سے ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پہلی دعا یہ مانگنا ہے۔ دوسری دعا، یہ دعا ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے۔ دوسری دعا بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو بھی مانگتے رہنا ہے۔ دعا جب مانگنے بیٹھے تو دعا کے شروع میں اس کو مانگے۔ حسبنا اللہ کا مطلب ہے اللہ ہمیں کافی ہے، اور ونعم الوکیل کا مطلب ہے اللہ سب کام بنانے والوں میں سب سے بہترین تو کام بنانے والا ہے۔ گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ میری دکان نہیں چل رہی ہے، اسباب فیل ہو چکے ہیں، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، میرے کام تو ہی بنا سکتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ دعائیں مانگیے، دعاؤں کے لیے وقت فارغ کیجئے۔ جب تک ہم اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون نہیں عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بات اور کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر ہم نے مانگا اور مانگنے کے بعد بھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہوئے تو دو باتیں اپنے ذہن میں لائیے گا۔ پہلی بات یہ لانا ہے کہ یقیناً میرے مانگنے میں کمزوری رہی ہوگی، اس وجہ سے میرے حالات دور نہیں ہوئے ہیں، یا پھر دوسری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ سے جو چیز مانگی تھی میرے گناہ تو اس سے بھی بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مجھے دینا چاہتا ہے، اس لیے میرے اللہ نے مجھ کو ان حالات میں رکھا ہے۔ بس اس سوچ کے ساتھ رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی مالی پریشانی ہے اس کو دور فرمائے، بیماری کی جو پریشانیاں ہے اس کو دور فرمائے، ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے۔